والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تحمیدات، بڑائی و کبریائی، یکتائی اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، پالنہار ہے، بگڑیوں کو بنانے والا، ڈوبیوں کو تارنے والا، فریاد کو سننے والا، مشکل کو حل کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، حبیب کبریاء، شافعی روز جزا، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شیمہ کے ویر، بدر منیر، رب کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ شاعر اس انداز میں کہتا ہے وہ شخصیت کہ ان کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، ان کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اور وہ کھلونوں سے نہیں، اور وہ کھلونوں سے نہیں، شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے. حضرات، آج آپ قرآن کی بزم کو سننے کے لیے آئے ہیں اور ان طلبہ کے اعزاز میں چل کے آئے ہیں جنہوں نے شب و روز ایک کر کے، محنتیں کر کے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، قرآن مقدس کو اپنے دل میں اتارا، رب کے قرآن کو یاد کیا. آج آپ ان کی دستار فضیلت کے موقع پر چل کے آئے ہیں، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں، لوگو جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے یہ سارا جہاں قرآن کے نور و صداقت سے. اور لوگو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے، کتنے معزز تھے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو مشورہ فرش زمین پر دیتے تھے، اللہ عرش بری سے قرآن نازل کر دیتا تھا. کتنے معزز تھے، چلتے خاک زمین پر تھے، اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنوا دیا کرتا تھا. شہید زمین پر ہوتے تھے، غسیل الملائکہ رب العالمین بنا دیتا تھا، غسل دینے کے لیے عرش معلی سے فرشتوں کو نازل کر دیا کرتا تھا. اب تجھے شعر سمجھ آئے گا. علماء کرام کی توجہ کے بلبوتے پر کہنا چاہتا ہوں، لوگو وہ معزز تھے، وہ معزز تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر. آج اگر ہم خوار ہوئے تو تاریخ قرآن ہو کر. ارے عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا. حضرات، آپ قرآن کی بزم کو سننے کے لیے چل کے آئے ہیں، یہ میرے بڑے بھائیوں کی محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یقیناً خوشی ہوتی ہے، آج سے 20 سال قبل انہی میرے بھائیوں نے اللہ اکبر چشتیاں کی سرزمین سے لے کر کے آئے. اللہ اکبر، جس وقت مجھے ماں کی ممتا کے سائے کی بڑی ضرورت تھی، باپ کے شفقت بھرے اور محبت بھرے سائے کی اشد ضرورت تھی، انہی میرے بھائیوں نے باپ کے شفقت والے سائے کو عطا کیا، ماں کی ممتا والا پیار
پیار عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے ناز اور نخروں کو برداشت کیا، مجھے قرآن پاک پڑھایا، مجھے علوم اسلامیہ کو سکھایا۔ اللہ اکبر، نیت یہ تھی ہمارا بھائی بڑا ہوگا، رب کے دین کا داعی بنے گا، قرآن کا محافظ بنے گا، علم و حکمت کے موتی بکھیرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، آپ نے محنت کی، قاری رمضان صاحب، قاری ارشد صاحب موجود ہیں، اور دعا کریں نا ذرا مجھے اپنے بھائیوں سمیت اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں بات کر رہا ہوں، یہ قرآن عزت دیتا ہے، یہ قرآن عظمت دیتا ہے، یہ قرآن مقام دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دیکھ لیجئے، ایک دو باتیں عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، توجہ میری طرف رکھیں، کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک دن حدیث کا سبق پڑھاتے پڑھاتے، حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، کیفیت کیا بنی؟ حدیث کا سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور رونے لگے، کیفیت چینج ہو گئی۔ سأل سائل من تلامذہ، شاگردوں میں سے بعض شاگردوں نے سوال کیا، اے استاذ محترم، آپ پڑھا تو پیغمبر کا فرمان رہے تھے، آپ سنا تو آقا کی حدیث رہے تھے، اچانک آنکھوں سے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ اچانک رونے کا سبب کون سی چیز بن گئی؟ اللہ اکبر، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، او میرے بچوں، او میرے شاگردوں، یہ آنسو کسی غم کے آنسو نہیں ہے، کسی پریشانی کے آنسو نہیں ہے، کسی دکھ کے آنسو نہیں ہے، بلکہ یہ آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں، بلکہ یہ آنسو تو شکر کے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام کے یہ جانثار، یہ وفادار، یہ تابعدار کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں۔ شاگرد حیران رہ گئے اور کہنے لگے، استاد جی، خوشی کے آنسو، خوشی کی وجہ سے بھی بندہ رو پڑتا ہے، یہ پہلی دفعہ سنا ہے۔ ایسی کون سی خوشی آپ کو یاد آ گئی، ایسے کون سے لمحات آپ کو یاد آ گئے کہ آپ حدیث سناتے سناتے اور رونے لگ پڑے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا فرماتے ہیں؟ اور میرے شاگردوں، مجھے وہ لمحات یاد آئے، مجھے وہ اوقات یاد آئے، مجھے وہ لمحے یاد آئے۔ کیا کیفیت تھی؟ جس وقت میں نے رب کے قرآن کو اپنایا نہ تھا، پیارے پیغمبر کی سنت کو دل میں بسایا نہ تھا، اس نبی کے دین کو اپنایا نہ تھا۔ کون سا نبی جس کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں لوگوں، سب نبیوں سے اعلیٰ، میرا کالی کملی والا، کالی کملی والا آقا، شہر مدینے والا، وہ بدر منیر نبوت کا، اصحاب ہے اس کا حالہ، وہ ختم نبل، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے کل، دانائے سبل، اس کا چہرہ ہے وضحا ایسا، کوئی حسین نہ آیا ان جیسا، مازاغ بصر ہے آنکھیں ان کی، واللیل کمال ہے زلفیں ان کی، ان کے حسن میں ایسا جادو، رہا دل پہ کسی کو نہ قابو، حسن قریشی ہاشمی کا ہے سب نبیوں سے نرالا، سب نبیوں سے اعلیٰ، میرا کالی کملی والا۔ اور آگے شاعر کیا کہتا ہے لوگوں، آدم یوسف یحییٰ یونس شعیب ایوب اسحاق یعقوب ہے یحییٰ زکریا کی التجا، موسیٰ نے بھی کی یہی دعا، محبوب اپنے کی امت بنا، اس کی نسبت کر ہم کو عطا ہے دعائے خلیل نوید مسیح، اٹھی آمینہ کے گھر سے روشنی، عرش فرش لو کرسی قلم، حور ملک جلک سے بالا، سب نبیوں سے اعلیٰ، میرا کالی کملی والا۔ حضرات، آقا علیہ السلام کے جانثار بتاتے ہیں لوگوں، مجھے وہ لمحات یاد آئے جس وقت میں نے آقا کی سنت کو اپنایا نہ تھا، رب کے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا نہ تھا۔ کیفیت کیا تھی؟ میں ایک عورت کا غلام تھا۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف رکھے، صرف یہی واقعہ بیان کر کے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دین کو اپنایا نہ تھا، قرآن سے تعلق کو جوڑا نہ تھا۔ کیفیت کیا تھی؟ میں ایک عورت کا غلام تھا، عورت کا غلام، مرد ہو کر کے کسی مرد کا غلام بننا بڑی اذیت والا معاملہ ہے، مرد ہو کر کسی عورت کا غلام بننا یہ کتنی پریشانی والا معاملہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں ایک عورت کا غلام تھا۔ کیفیت کیا تھی؟ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتی، بکریوں کو چرواتی، شام کے وقت تھکا ہارا جسم چورو چور لے کر کے گھر میں آتا، وہ عورت بوٹیاں خود کھا جاتی، اللہ اکبر، اپنی بچی ہوئی ہڈیاں مجھے کھانے کے لیے دے دیا کرتی تھی، روٹیاں خود کھا جایا کرتی
کرتی تھی اور بچے ہوئے جلے سڑے ٹکڑے مجھے کھانے کے لیے دے دیا کرتی تھی۔ لوگوں، جس وقت میں نے قرآن کو اپنایا نہ تھا، پیارے نبی کی سنت کو اپنایا نہ تھا، وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ جس کی میں بات آگے چل کے کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، مجھے وہ لمحات یاد آئے۔ کل میں ایک عورت کا غلام تھا، رب کے قرآن کو اپنایا، کالی کملی والے کے فرمان کو اپنایا۔ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ مجھے وہ لمحات یاد آئے، کل میری اوقات کوئی نہ تھی، رب کے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، اللہ نے غلام سے اٹھا کر مجھے تم سب کا امام بنا دیا۔ یہ قرآن عزتیں دیتا ہے، کل غلام تھا، اللہ نے غلام سے اٹھا کر تم سب کا امام بنا دیا۔ حضرات، یہ نبی جس نبی پر آنے والا یہ قرآن آلہ، بلکہ میرے نبی علیہ السلام کو کائنات کے رب نے موومنٹ بند کریں، میری طرف توجہ کریں، اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی۔ میں بڑی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا مگر استاد جی اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لوگوں یہیں پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دین عزت دیتا ہے، یہ قرآن مقام دیتا ہے، یہ قرآن شان دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس قرآن کو جس نبی کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اس نبی کو تمام رسولوں کا امام بنایا، تمام انبیاء کا امام بنایا، بلکہ خاتم النبیین بنایا، خاتم المرسلین بنایا۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے میرے آقا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، میرے آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اپنے نبوت کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے گواہی دے، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نبوت اور رسالت کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا کذاب لعنتی مردود انسان تو ہو سکتا ہے مگر نبی ہو سکتا؟ نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اگر بھائی نے جرت کر لی ہے نعرہ لگانے کی تو اتنی سستی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے آواز بھی دی ہے، ہاتھ بھی دیے اور پھر اتنی سستی، دوبارہ لگاؤ نعرہ۔ نعرہ رسالت، حضرات مکے پہنے توڑے دانے کوئی گل نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات کر رہا تھا، یہ کانا دجال کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ کانا دجال کہتا ہے اللہ اکبر میں رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تو کانا دجال ملعون ہے نا، اللہ کی قسم تو سونا ہوتا ہم پھر بھی تجھے نبی نہ مانتے۔